أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. مسلمانوں ہمیں پہچان لو، مسجد اقصیٰ تمہارے واسطے ثابت ہوئی پہل قبلہ. ہزاروں انبیاء کا میں ہوں محبوب گہوارا، جمال کبریائی کا میں ہوں پر نور مینارا. سنہرے پھول حکمت کے میرے گلشن میں کھلتے ہیں، مجھے پیارے خلیل اللہ نے تعمیر فرمایا. میری آغوش نبیوں نے جبھی سائی ہے فرمائی، کبھی فخر دو عالم کی یہاں تشریف تھی آئی. یہیں پر سارے نبیوں کی امامت
آپ نے کی تھی، رسولوں کی جماعت کی قیادت آپ نے کی تھی، یہیں سے سرور و کون و مقام راج پائے تھے، زمانے بھر میں جو سب سے مکرم تاج پائے تھے۔ مسلمانوں نے عالم سب میری عظمت بڑھائے تھے، صلاح الدین ایوبی شیاطین سے چھڑائے تھے، مگر افسوس کی پھر گر گئی ہے وان باطل میں، مجھے پا کر خوشی کی دھوم ہے ایوان باطل میں، میرے چاروں طرف افسوس کی ناک بندی ہے، مجھے افسوس ہے کہ تم سبوں میں فرقہ بندی ہے، میرے عشاق کو مجھ میں نمازوں کی ہے پابندی، جو آتے ہیں انہی لوگوں کی ہوتی ہے انابندی، میرے اطراف میں افسوس کی فتنوں کے حالے ہیں، میرے چاروں طرف سے وہ سرنگیں کھود ڈالے ہیں، زمینیں تنگ ہوتی جا رہی ہیں، چار جانب سے مجھے خطرہ ہوا لاحق میرے نگران و حاجب سے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بنیادیں ہلا دیں گے، یوں لگتا ہے کہ اہل ظلم و شر مجھ کو گرا دیں گے، تماشائی بنے بیٹھے ہیں سب حکام دنیا کے، میرے بارے میں سب ہیں کاغذی احکام دنیا کے، کوئی حق بولنے والا نہیں معلوم ہوتا ہے، نشان حق نما دنیا سے اب معدوم ہوتا ہے، اٹھو اب اہل ایمان خدا را ایک ہو جاؤ، بنو پابند سنت اور تم سب نیک ہو جاؤ، صلاح الدین ایوبی کی صورت میں چلے آؤ، خدائی فتح کا جھنڈا مہورت میں لیے آؤ، مسلمانوں زمانے سے تمہاری راہ تکتی، صلاح الدین ایوبی کی صورت میں چلے آؤ، بہت ظالم ہے جس کو لوگ اسرائیل کہتے ہیں،
فلسطینی لوگ اس کو اسرائیل کہتے ہیں، مسلمانوں زمانے سے تمہاری راہ تکتی ہوں، ستم کی قید میں رہ کر ہزاروں رنج سہتی ہوں، کمر ہمت کی باندھو اے ولی میدان میں آؤ، ہتھیلی سر پہ لے کر جنگ کے گھمسان میں آؤ، مجھے پیارے خلیل اللہ نے تعمیر فرمایا، کبھی فخر دو عالم کی یہاں تشریف تھی آئی، یہیں پر سارے نبیوں کی امامت آپ نے کی تھی، یہیں سے سرور کونو مقام راج پائے تھے۔ اس دن نظم پڑھی تھی گئی تھی جو اس میں کچھ بند چھوٹ گئی تھی پہلے دن، تو اس کو پورا کر دیا جائے اگر گنجائش ہو تو۔ سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے، سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا، ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر، ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، جب دائی حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن تھی، جب دائی حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن تھی، اس وقت حلیمہ دائی کے، اس وقت حلیمہ دائی کے گھر بار کا عالم کیا ہوگا، بوبکر عمر عثمان علی اور سارے صحابہ دو زانوں، بوبکر عمر عثمان علی اور سارے صحابہ دو زانوں، جب بیٹھے ہوں گے مجلس میں، جب بیٹھے ہوں گے مجلس میں، دربار کا عالم کیا ہوگا، کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی تھی، کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی تھی، اے نجم نہ جانے طیبہ
کے، اے نجم نہ جانے طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، اس وقت کا عالم کیا ہوگا۔ جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا۔ محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی، محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی، جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی، کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی، محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے، بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے، مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی، مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی، محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، حلیمہ دو جہاں قربان ہوتے رے مقدر پر، حلیمہ دو جہاں قربان ہوتے رے مقدر پر، تیرے غربت قدے میں رحمت پروردگار آئی، تیرے غربت قدے میں رحمت پروردگار آئی، محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، ربیع نور کی صبح خبر پھیلی مکے میں، ربیع نور کی صبح خبر پھیلی مکے میں، کہ رحمت دو جہانوں کی ہے عبداللہ کے گھر آئی، کہ رحمت دو جہانوں کی ہے عبداللہ کے گھر آئی، محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، وہ آئے تو منادی ہو گئی ان زمانے میں، وہ آئے تو منادی ہو گئی ان زمانے میں،
بہار آئی بہار آئی بہاروں کی بہار آئی زمیں کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمیں کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی. السلام علیکم. ذکر احمد سے سینہ سجا ہے عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے ذکر احمد سے سینہ سجا ہے عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے او ذکر احمد سے سینہ سجا ہے عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں جس میں تصویر طیبہ نہیں ہے وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں جس میں تصویر طیبہ نہیں ہے چاند سورج ستاروں کو دیکھا خلد منظر نظاروں کو دیکھا لوٹ آئی مگر میری نظریں کوئی بھی تیرے جیسا نہیں ہے چاند سورج ستاروں کو دیکھا خلد منظر نظاروں کو دیکھا لوٹ آئی مگر میری نظریں کوئی بھی تیرے جیسا نہیں ہے اے میری موت رک جا ابھی تو پھر چلیں گے جہاں تو کہے گی اے میری موت رک جا ابھی تو پھر چلیں گے جہاں تو کہے گی اپنے مشق تصور میں طیبہ میں نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے اپنے مشق تصور میں طیبہ میں نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے حج کی دولت جسے مل نہ پائے جائے جائے وہ گھر اپنے جائے او حج کی دولت جسے مل نہ پائے جائے جائے وہ گھر اپنے جائے ماں کے قدموں کو وہ چوم لے جو سنگ اسود کو چوما نہیں ہے ماں کے قدموں کو وہ چوم لے جو سنگ اسود کو چوما نہیں ہے خاک پائے نبی منہ پہ ملنا عطر ہو مصطفیٰ کا پسینہ خاک پائے نبی منہ پہ ملنا عطر ہو مصطفیٰ کا پسینہ ان کی چادر کا ٹکڑا کفن ہو اور کوئی تمنا نہیں ہے ان کی چادر کا ٹکڑا کفن ہو اور کوئی تمنا نہیں ہے وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں جس میں تصویر طیبہ نہیں ہے وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں جس میں تصویر طیبہ نہیں ہے
ذکر احمد سے سینہ سجا ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، بچوں، ہماری پردہ نشین خواتین، معزز ہماری بہنیں، بچیاں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے 12ویں نشست کا انعقاد ہو گیا ہے۔ آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کچھ مفید اور ضروری باتیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہلوا لے، جو ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ آج یہ آخری پروگرام ہے۔ کل تک کی مجلس میں آپ نے سن 9 ہجری تک کے واقعات سنے تھے۔ یہ بات بھی آپ کو بتلائی گئی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں اپنی حیات طیبہ کا آخری غزوہ فرمایا، جس کو غزوہ تبوک کہتے ہیں۔ اس غزوے کا نام غزوہ جیش العسرہ بھی ہے، چونکہ یہ غزوہ اس وقت پیش آیا تھا جب مسلمانوں کے سامنے بڑی تنگی تھی۔ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کا اعلان فرمایا، اس وقت گرمی بڑی شدید تھی اور کھجوریں باغات میں بالکل تیار تھیں، ان کے کٹنے کا موسم سر پر آ گیا تھا۔ سفر بھی بہت دور کا تھا اور پرخطر بھی تھا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین تو سرتا پا اطاعت و فرما برداری کا پیکر تھے، اور یہی وہ غزوہ ہے جس میں تمام صحابہ کرام کو نکلنے کا حکم تھا۔ سب پر یہ غزوہ فرض تھا، سوائے ان لوگوں کے جو بیمار تھے، جو بوڑھے تھے، جو بچے تھے، جو عورتیں تھیں۔ باقی سارے مسلمانوں پر اس غزوے کو فرض کیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے ایک بڑی جمعیت مسلمانوں کی تیار ہو گئی، تقریباً 30,000 کا لشکر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام تبوک کی طرف کوچ فرمایا۔ غرضے کی آپ تشریف لے گئے، دشمنوں پر رعب طاری ہو گیا، جنگ نہیں ہوئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے وہاں تقریباً 15 روز قیام فرمایا. وہاں پر بازار قریب میں تھے. صحابہ کرام نے تجارت کی, بڑا نفع ان کو حاصل ہوا. اس کے ساتھ بہت سا دشمنوں کا مال غنیمت لے کر مسلمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے. اس غزوے کی تفصیلات کو کچھ آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھی. جب اس غزوے سے فراغت ہوئی تو اسلام کا آخری رکن حج بیت اللہ فرض کر دیا گیا. اللہ پاک نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں ان پر حج بیت اللہ فرض ہے. چنانچہ 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر حج فرض ہوا, لیکن آپ 9 ہجری میں حج کے لیے نہیں گئے. بہت سی جاہلیت کی رسموں کا قلقمہ ہونا تھا, ان پر پابندیاں لگانی تھیں اور ان تمام رسوم جاہلیت کو مٹانا تھا, اور اس کا اعلان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حج سے پہلے ہو جانا ضروری تھا. اس لیے سن 9 ہجری میں آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تقریباً 300 صحابہ کے ساتھ ان کو امیر بنا کر, امیر حج بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا. سورہ براءت کی آیتیں نازل ہو چکی تھیں جس میں اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا تھا براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. اللہ اس کے رسول کافروں سے بری ہیں اور بیزار ہیں, ان سے اب کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے علاوہ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ من المشرکین ورسولہ, کہ اللہ رب العزت نے حج بیت اللہ کے لیے کفار کی لیے برات اپنی نازل فرما دی. چنانچہ تمام ہدایات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو امیر حج بنا کر مکہ مکرمہ روانہ فرمایا, اور ہدایات و نصائح ان کو کی کہ یہ اعلان آپ کو کرنا ہے, یہ باتیں وہاں جا کر مینا کی گھاٹی میں آپ کو لوگوں کے سامنے بتلانی ہے. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لے جاتے ہیں. مسلمانوں کی جماعت آپ کے ساتھ ہے. سن 9 ہجری چل رہا ہے. جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی روانگی ہو گئی تو فوراً جبریل امین آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ, ابھی آپ کی اس روانگی میں کمی ہے, لہذا آپ ان کے پیچھے علی ابن ابی طالب کو خطیب حج بنا کر بھیجیں. وہ امیر حج تھے اور ان کو خطیب حج بنا کر بھیجا گیا. چنانچہ آپ نے علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کو حکم فرمایا کہ علی تم ابو بکر کے پیچھے جاؤ, تم کو وہاں پر خطبہ دینا ہے اور جو اعلانات ہیں وہ اعلانات تمہیں کرنے ہیں. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ صحابہ کے ساتھ نکلے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو راستے میں ان کا ساتھ ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا علی تم امیر بن کر آئے ہو کہ مامور بن کر آئے ہو, یعنی تم ہماری عمارت میں آئے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں میرے اوپر امین بنا کر بھیجا ہے؟ تو علی مرتضیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم مامور بن کر آئے ہیں, ہم آپ کی اطاعت میں ہیں, آپ کی عمارت میں ہم بھی چل رہے ہیں. چنانچہ یہ دونوں حضرات وہاں پر پہنچے اور اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں وہ لوگ عریاں اور برہنہ ہو کر طواف بیت اللہ کیا کرتے تھے اور بہت سی رسوم جاہلیت اب تک باقی تھی. اب اسلام آیا تھا, ان تمام رسموں کا قلقمہ کرنا تھا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 ذمہ دار صحابہ کو بھیجا تاکہ وہ تمام رسم جاہلیت کو اسی سال ختم کر دیا جائے اور یہ اعلان کر دیا جائے کہ اگلے سال کوئی کافر حج بیت اللہ نہ کر سکے گا.
یہ حج بیت اللہ کی سعادت صرف اور صرف اہل ایمان کے لیے ہے۔ جو کفر کی آلودگی اور نجاست میں ملوث ہیں وہ حج بیت اللہ نہیں کر سکتے، وہ کعبۃ اللہ میں نہیں آ سکتے، وہ حرم محترم میں داخل نہیں ہو سکتے، ان پر پابندی اسلام کی طرف سے لگا دی گئی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق یہ دونوں حضرات پہنچے، اپنا حج ادا کیا اور تمام اعلانات کر دیے گئے۔ چونکہ اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود حج فرض ادا کرنا تھا، اس لیے اپنی تشریف آوری سے پہلے آپ نے وہ سارے انتظامات مکمل کر دیے، اور آپ کی تشریف آوری ہونے سے پہلے رسم جاہلیت کو یکسر مٹا دیا گیا، اور کفار مشرکین کی تمام اوہام باطلہ اور رسوم جاہلیہ کو ختم کر دیا گیا۔ یہ سارے اعلانات ہو گئے، اور جو لوگ کفر کی حالت میں تھے وہ سمجھ گئے کہ اب ہم حرم محترم میں داخل نہ ہو سکیں گے، اب ہمارا داخلہ بیت اللہ کے لیے نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ حج بیت اللہ کے لیے ایمان شرط اول ہے، کفر کی نجاست کے ساتھ کوئی حج بیت اللہ نہیں کر سکتا۔ وہ سارے اعلانات کر دیے گئے، اور یہ لوگ حج بیت اللہ سے واپس بھی آ گئے۔ ہدی کے 70 جانور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ قربانی کے جانور حجاج اس وقت اپنے ساتھ لے کر جایا کرتے تھے، اور مینا کی گھاٹی میں قربانیاں ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کے ساتھ 70 قربانی کے جانور روانہ کیے، اور صدیق اکبر نے خود بھی اپنے کچھ جانور لیے جو حج کے بعد مینا کی گھاٹی میں ذبح کر دیے گئے۔ حج سے فراغت کے بعد حضرات صحابہ اور یہ دونوں حضرات واپس آ گئے۔ اب 10 ہجری لگ گیا، اور 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کرنا تھا۔ آپ نے اعلان عام فرمایا کہ میں اس سال حج کے لیے جا رہا ہوں، لہذا جو لوگ میرے ساتھ میری معیت میں چلنا چاہیں وہ تیار ہو جائیں۔ مسلمانوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از خود بیت اللہ کے حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ یہ آپ کا پہلا اور آخری حج تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت فرض حج بیت اللہ ایک بار ادا فرمایا، وہ آپ کا پہلا اور آخری حج تھا۔ صحابہ کرام میں ایک خوشی کی لہر دوڑی، سب نے تیاریاں شروع کر دیں، اور تمام آس پاس کے قبائل جو مسلمان تھے ان سب کو اطلاع دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خود حج بیت اللہ اس سال فرمائیں گے۔ ازواج مطہرات کو تیاری کا حکم دیا گیا۔ تمام ازواج مطہرات جو اس وقت حیات تھیں آپ کے ساتھ ان سب نے حج بیت اللہ ادا کیا۔ آپ کی تشریف آوری ہو رہی ہے، آپ جا رہے ہیں، اور حج کی تیاری ہے۔ ذوالحلیفہ میں جب آپ پہنچے، جہاں سے حجاج مدینے سے آنے والے حجاج جہاں سے احرام باندھتے ہیں، اور جو مدینے والوں کی میقات ہے، اور کوئی حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا بغیر احرام کے وہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جب ذوالحلیفہ اور بیر علی پر آپ پہنچے تو آپ نے احرام باندھا، اور آپ کے صحابہ نے بھی آپ کی معیت میں احرام باندھا، اور تلبیہ پڑھا گیا، احرام پورا ہو گیا۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ اگر آپ نے حج کیا ہوگا اور حج کے مسائل سے اگر آپ واقف ہوں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ حج قران، جس میں حج اور عمرہ کا دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے، اور ایک حج تمتع ہے جو عموماً ہمارے ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے اور جو دور کے ممالک ہیں وہ حج کرتے ہیں۔ اس میں صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی عمرے کا احرام باندھ کر جاتا ہے، عمرہ ادا کر لیتا ہے، اس کے بعد احرام کھل جاتا ہے، پھر حج کے ایام میں وہ احرام پھر سے دوسرا باندھتا ہے، اس سے پھر وہ اپنا حج ادا کرتا ہے۔ یہ آسان و سہل تر حج ہے۔ عموماً حجاج اسی حج کی نیت کرتے ہیں، حج تمتع کی، اس لیے کہ حج قران میں بڑی دقت ہے۔ اور ایک حج افراد ہے جو قریب کے ممالک کے لوگ ہیں، وہ قریب زمانے میں آتے ہیں، حج کا احرام انہوں نے باندھا، حج ادا کیا اور واپس اپنے گھروں کو چلے گئے۔ یہ حج کی سب سے آسان قسم ہے۔ حج افراد کے اندر قربانی واجب نہیں ہوتی، حج تمتع اور حج قران کے اندر حاجی پر قربانی واجب ہوا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کا احرام باندھا تھا، یعنی اس حج کا احرام باندھا تھا جس میں اسی عمرے سے، اسی احرام سے عمرہ بھی کرنا تھا، اور اسی
احرام سے حج بھی ادا کرنا تھا۔ آپ نے اعلان فرمایا میں نے حج قران کی نیت کی ہے، تم میں سے جو چاہے حج قران کی نیت کر لے اور جو چاہے حج تمتع کی نیت کر لے۔ لیکن یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے جو انداز اختیار فرمایا وہ افضل ترین عمل ہے۔ آپ نے حج قران کی نیت کی۔ حج قران متفقہ طور پر ائمہ کے نزدیک سب سے افضل حج ہے۔ اس کے بعد حج تمتع کا درجہ ہے اور اس کے بعد حج افراد کا درجہ ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلے اور ذوالحلیفہ سے آگے بڑھے۔ آپ کے ساتھ تقریباً 63 اونٹ ہیں جو قربانی کے لیے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف بھی تو 63 سال تھی۔ 63 اونٹ جو ہدی کے تھے، جن پر قربانی ہونی تھی، وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ اور باقی جانور ہیں جن کی تعداد 37 ہے۔ کل 100 جانور ہیں جن کی قربانی ہونی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اور آپ نے الگ الگ ذمہ داریاں دیں۔ ایک صحابی کو آپ نے یہ ذمہ داری دی کہ تم ہدی کے اونٹوں کو لے کر چلو گے۔ یہ مسئلہ بھی آپ جان لیجئے، جو ہدی کے جو جانور ہوتے تھے وہ قابل احترام ہوتے تھے، ان کے گردنوں میں پٹے پڑے رہتے تھے اور کوئی ان سے تعارض نہیں کرتا تھا۔ وہ قابل عزت احترام ہوتے تھے کہ یہ بیت اللہ میں ذبح ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ذوالحلیفہ کے ہی مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے جانوروں کے گلوں میں پٹے ڈلوائے تاکہ وہ علامت بن جائے کہ عام جانور نہیں ہیں، یہ قربانی کے جانور ہیں، ان پر سواری نہیں کی جاتی۔ ان صحابی کو جن کے ذمے یہ کام آپ نے لگایا تھا، ان سے کہا کہ تمہارے ذمے ہدی کے جانور ہیں، ان کو لے کر تم آگے آگے چلو، لیکن اگر تم تھک جاؤ اور چلنے کی طاقت و سکت تم میں نہ رہے تو تم ہدی کے جانور پر بدرجہ مجبوری سوار ہو سکتے ہو۔ اس کے علاوہ اور بھی ذمہ داری آپ نے صحابہ کو دیں۔ ازواج مطہرات کا بھی قافلہ آپ کے ساتھ ہے، صحابہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور وہ لوگ جو اس وقت آپ کی معیت میں حج کر رہے ہیں ان کی تعداد کے سلسلے میں مشہور روایت کے مطابق تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ ہے۔ یہ بات میں نے آپ کو بتلائی تھی اور پھر عرض کرتا ہوں کہ یہ 1.25 لاکھ وہ صحابہ ہیں جو اس وقت آپ کے ساتھ حج بیت اللہ میں شریک تھے۔ یہ مجموعی تعداد مسلمانوں کی نہیں تھی، اس لیے کہ بہت سی وہ عورتیں تھیں جو حج میں نہیں جا سکی تھیں اس سال، بہت سے وہ مریض حضرات تھے جو حج میں حضور کے ساتھ نہیں جا سکے تھے، بہت سے وہ لوگ بھی تھے جو کسی اپنی ذاتی مجبوریوں کی وجہ سے اس سال حج کے لیے نہیں نکل سکے تھے، مسلمان تھے لیکن حضور کی معیت میں حج نہیں کر سکے، لیکن اکثر و بیشتر طبقے نے آپ کے ساتھ حج بیت اللہ کی ادائیگی فرمائی۔ آپ وہاں پر داخل ہوتے ہیں اور جو طریقہ ہے احرام کی حالت میں ہیں آپ، صحابہ بھی احرام کی حالت میں ہیں، اور جب کوئی محرم احرام کی حالت میں جب پہنچتا ہے تو اس کا پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ بیت اللہ کا طواف۔ اس کا پہلا کام بیت اللہ کا طواف۔ اپنے رخت سفر کو رکھ کر، اپنے سامان سفر کو رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور صحابہ نے سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا۔ سب سے پہلا عمل محرم کا یہی ہے، اور اس کے بعد پھر باقی اور آپ نے اعمال کیے۔ صحابہ جنہوں نے حج تمتع کی نیت کر رکھی تھی انہوں نے صفا اور مروہ کی سعی کی، آپ نے بھی صفا اور مروہ کی سعی کی، لیکن جو لوگ حج تمتع کی نیت کیے ہوتے انہوں نے اپنے احرام کو کھول دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں رہے اور راستے میں آپ نے نمازیں قصر پڑھیں، چونکہ 15 روز سے پہلے آپ کی واپسی ہو گئی تھی، آپ مسافر تھے، اس لیے آپ نے صحابہ سے کہا کہ تم لوگ بھی قصر کرو، اس لیے کہ سب کو آپ ہی کے ساتھ واپس ہونا تھا۔ راستے میں جو نمازیں بھی ملتی گئیں اور جو 4 رکعت والی نمازیں تھیں اس میں آپ قصر فرماتے تھے۔ یہ بات بھی میں نے آپ کو بتلائی تھی کہ معراج کی رات میں نمازیں 2 رکعت فرض ہوئی تھیں، کہہ رکعت 2 رکعت فرض ہوئی تھی۔ ظہر کی بھی نماز 2 ہی رکعت تھی، عصر کی نماز بھی 2 ہی رکعت تھی، اور عشاء کی نماز بھی 2 ہی رکعت تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے تو 1 ہجری میں ان 2 رکعت والی نمازوں میں جو ظہر اور عصر اور عشاء کی صورت میں تھی اس میں اب رب العزت نے اضافہ فرمایا، حکم آیا کہ یہ نمازیں اب 4 رکعت پڑھی جائیں گی۔ سفر کی حالت میں تو وہی 2 رکعت اب بھی باقی ہیں، لیکن حضر کی حالت میں یہ نمازیں
4 رکعت پڑھی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا، طواف سے فراغت کے بعد آپ نے اور بھی ارکان ادا کیے، اس کے بعد وہاں پر آپ کا قیام رہا۔ آپ حالت احرام میں ہیں، ابھی حج کے ایام نہیں شروع ہوئے ہیں، صحابہ بھی موجود ہیں اور مسلمانوں کی اکثر و بیشتر تعداد آپ کے ساتھ ہے۔ پھر جب حج کے ایام شروع ہوئے، میں موضوع کو تھوڑا سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس لیے کہ آج ہمیں یہ آخری مجلس ہے اور بات کو کافی حد تک آگے بڑھانے کی میں کوشش کروں گا۔ میں اس واقعے کی بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کے ایام آئے تو آپ نے منی کی طرف رخ فرمایا۔ جو لوگ حج بیت اللہ سے فارغ ہو چکے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جب ایام حج آتے ہیں تو حاجی احرام باندھ کر منی کی طرف جاتا ہے، منی کی طرف جاتا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو آپ منی کی گھاٹی میں پہنچ گئے، رات میں آپ نے وہاں پر قیام فرمایا۔ یہ جمعرات کا دن ہے، یہ جمعرات کا دن ہے۔ اگلے روز 9 ذی الحجہ آئی، عرفے کا دن آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کی طرف کوچ فرمایا، آپ کے ساتھ سارے صحابہ نے عرفات کی طرف کوچ فرمایا۔ آپ وقت سے پہلے پہنچ گئے تھے، اسی لیے آپ نے آرام فرمایا، استراحت فرمائی، اور جب دوپہر کا وقت قریب ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو طلب کیا، اس پر آپ سوار ہوئے، اس پر تشریف فرما ہوئے، اور آپ کا قیام، یہ بھی میں آپ کو بتلاتا چلوں، آپ کا قیام مسجد نمرہ کے قریب تھا، وہیں پر آپ کا ڈیرا ڈالا گیا تھا، وہیں پر آپ کو ٹھہرایا گیا تھا۔ جب وقوف عرفہ کا وقت آیا، جو میدان عرفات کا خصوصی عمل ہے، جو عمل کی سارے حجاج پر فرض ہے، اس کے بغیر حج ادا نہیں ہو سکتا، تو آپ اپنی قصبہ اونٹنی پر تشریف فرما ہوئے اور جبل رحمت کی طرف آپ بڑھے۔ وہ پہاڑ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تھا، اس کو جبل رحمت کہتے ہیں۔ آج بھی وہ منظر ہے، آج بھی دیکھنے والے وہاں پر جاتے ہیں تو جبل رحمت کی زیارت کرتے ہیں۔ آج بھی وہاں پر وہ پتھر نصب ہے جہاں پر کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 لاکھ صحابہ کو حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تھا، اور یہ اسلام کا ایک اہم خطبہ تھا، نبی کا آخری خطبہ تھا۔ وقوف عرفہ ادا ہو رہا ہے، اور وہاں پر آپ نے سب سے پہلے حج کا خطبہ دیا، جس کی تفصیلات اگر میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا تو بات بہت طویل ہو جائے گی۔ اس میں آپ نے خصوصی طور پر اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اور نبی کی رسالت کا تذکرہ کیا، اور آپ نے سارے انسانوں کے درمیان مساوات قائم کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی۔ اے مسلمانوں، اے انسانوں، سن لو، آج اسلام یہ اعلان کرتا ہے کہ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں، نہ کسی عربی کو کسی عجمی پر، نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت ہے، الا بالتقوی۔ اگر فضیلت کسی کو حاصل ہو سکتی ہے وہ تقوی کی بنیاد پر، ورنہ اس کے علاوہ کوئی معیار نہیں ہے۔ سارے انسان اولاد آدم ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ نے خود اعلان فرمایا، اے لوگو تم ایک انسان کی اولاد ہو، آدم و حوا کی اولاد ہو، اور تم کو اللہ رب العزت نے تعارف کے لیے مختلف قبائل اور مختلف خاندانوں میں بانٹ دیا ہے۔ یہ قبائل تعارف کے لیے ہیں، تفاخر کے لیے نہیں ہے۔ اور سن لو، تم میں باعزت وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ یہ اعلان ہوا، اور آپ نے عورتوں کے سلسلے میں تاکیدات کی، فرمایا عورتوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہو، وہ تمہاری ذمہ داری میں ہیں، ان کے حقوق کی پامالی نہ ہونے پائے، اور بہت سی ہدایات آپ نے اس موقع پر دی۔ اور آپ نے آگے فرمایا ہو سکتا ہے میں اگلے سال تمہارے درمیان نہ رہوں، ہو سکتا ہے اگلے سال میں تمہارے درمیان نہ رہوں، ہو سکتا ہے یہ میرا آخری حج ہو۔ اور آپ نے صحابہ سے پوچھا حل بلغت، کیا میں نے حق رسالت ادا کر دیا ہے؟ کیا تم تک خدا کا پیغام پہنچ گیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا نعم یا رسول اللہ، یقیناً آپ نے حق رسالت ادا کر دیا ہے۔ اور آپ نے پھر آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ رہیے میں نے حق رسالت ادا کر دیا ہے۔ خطبے سے فراغت کے بعد آپ نے
بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا نماز ظہر کے لیے اذان دی جائے، نماز ظہر کے لیے اذان دی جائے، اور آپ اذان دی گئی اور ایک اذان اور 2 اقامت سے آپ نے ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھی۔ اور حکم بھی یہی ہے، اگر آپ وہاں پر امام کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہوں، اگر عرفہ میں جو امام نماز پڑھاتا ہے اس کے پیچھے اگر آپ کو موقع مل جائے وہاں پر عرفہ میں نماز ادا کرنے کا، تو آپ کو بھی اسی طرح نماز ادا کرنی ہے۔ وہاں پر دونوں نمازیں ایک ساتھ ادا کی جاتی ہیں۔ اور اگر اپنے خیمے میں آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو پھر ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں ادا کی جائے گی۔ یہی احناف کا مسلک ہے۔ چنانچہ نماز سے فراغت کے بعد آپ ذکر کے اندر مشغول ہو گئے، دعا کے اندر مشغول ہو گئے، اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے آپ نے ذکر اور استغفار کیا، یہاں تک کہ سورج چھپنے لگا، سورج چھپنے لگا۔ پھر جب اور آپ یہ مسئلہ جانتے ہیں کہ وقوف عرفہ سے روانگی سورج کے غروب ہونے کے بعد ہوتی ہے، اس سے پہلے روانگی نہیں ہوتی۔ حاجی کب جاتا ہے؟ جب عرفہ کے اندر اس دن کا سورج غروب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب سورج غروب ہونے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی طرف کوچ فرمایا۔ یا اب نبی کا حج ادا ہو رہا ہے، اور ایک نبی کا ایک ایک عمل قیامت تک کے آنے والوں انسانوں کے لیے مشعل راہ بننے والا ہے۔ آپ نے مشعر حرام کے قریب قیام فرمایا۔ مزدلفہ کے میدان میں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مشعر حرام، اس کے قریب آپ نے قیام فرمایا، اور رات کے شروع حصے میں آپ نے آرام فرمایا۔ جب فجر کا وقت ہوا تو اول وقت میں آپ نے فجر کی نماز ادا کی، اس کے بعد پھر وہاں کی عبادت میں آپ مصروف ہو گئے۔ اور یہ مسئلہ بھی ہے کہ مزدلفہ کی عبادت کا وقت صبح صادق کے بعد سے لے کر کے طلوع آفتاب تک ہے۔ رات اللہ رب العزت نے وہاں کی بنائی آرام کرنے کے لیے، اور جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ رات کے شروع حصے میں وہ آرام کر لیں۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے، آپ حضرات جنہوں نے حج کیا وہ جانتے ہیں کہ احناف کے نزدیک مزدلفہ پہنچ کر ہی مغرب کی نماز ادا کی جائے گی، اور وہ بھی عشاء کا وقت ہونے کے بعد۔ اگر آپ مزدلفہ پہلے پہنچ گئے اور عشاء کا وقت نہیں ہوا ہے تو آپ مغرب کی بھی نماز نہیں ادا کر سکتے۔ وہاں پر دونوں نمازیں ایک ساتھ ادا کی جاتی ہیں، ایک اذان و 2 اقامت کے ساتھ۔ پہلے مغرب کی نماز پڑھی جائے گی، اس کے بعد پھر عشاء کی نماز پڑھی جائے گی، پھر عشاء کی وتر پڑھی جائے گی، پھر مغرب اور عشاء کی سنتیں وغیرہ پڑھی جائیں گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز پر مزدلفہ کے میدان میں مغرب و عشاء کی نماز پڑھی۔ رات کے شروع حصے میں آپ نے آرام فرمایا، اور صبح صادق کے بعد سے لے کر کے فجر کی نماز کے بعد، صبح صادق کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے اندر مشغول رہے، دعا کے اندر آپ مشغول رہے۔ آپ نے دعا مانگی، اے اللہ میری امت پر رحم فرما، میری امت کی مغفرت فرما دے۔ الہا ازاری کے اندر ہے، یہاں تک کہ رب العزت کی طرف سے قبولیت کا وعدہ آیا، اور یہ فرمایا گیا کہ ہم ظالموں کو معاف نہیں کریں گے جب تک کہ ان کے ظلم کا بدلہ نہ لے لیں۔ اگر کسی پر ظلم کیا گیا ہے تو جب تک ظلم کا بدلہ رب العزت نہ لے لے گا اس وقت تک ظالموں کو معاف نہ کیا جائے گا۔ لیکن نبی اس پر خاموش نہیں ہوئے، نبی اللہ سے یہ عرض کرتے رہے، اے میرے رب آپ تو اس بات پر قادر ہیں کہ مظلوم کو خوش کر دیجئے اور ظالم کو معاف کر دیجئے، دونوں کی مغفرت ہو جائے۔ لیکن یہ دعا قبول نہیں ہو رہی تھی، مسلسل آپ الہا ازاری کے اندر تھے، مسلسل رب العزت سے یہ فرما رہے تھے، یہاں تک کہ آپ مسکراتے ہوئے اپنے خیمے سے باہر آئے۔ ابو بکر و عمر موجود تھے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا اور قربان ہوں، اس وقت آپ مسکرائے کیسے؟ اچانک آپ دعا کے اندر مشغول تھے اور اچانک آپ کے چہرے پر مسکراہٹ کیسی ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ کی طرف سے قبولیت کا وعدہ ہو گیا ہے، اگر میرا رب چاہ جائے گا تو ظالموں کو بھی معاف کر دے گا اور مظلوموں کو ایسا بدلہ دے گا کہ وہ اس بدلے کو پا کر خوش ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے
اور میں ہنسا اس لیے کہ اس سے پہلے شیطان بہت خوش ہو رہا تھا کہ امت محمدیہ یہاں آ کر پھنس جائے گی اور ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، لیکن جب رب العزت کی طرف سے یہ فرمان آیا کہ ٹھیک ہے میرے حبیب، ہم نے آپ کی اس دعا کو بھی قبول کر لیا، ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ ظالموں کو معاف کر کے مظلوموں کو خوب بدلہ دے دیں، خوب اجر دے دیں، تاکہ ظالم کی بھی مغفرت ہو جائے اور مظلوم بھی خوش ہو جائے۔ تو فرشتے شیطان لعین نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگا، رونے اور چلانے لگا کہ یہی ایک موقع تھا کہ امت محمدیہ پھنس جاتی، یہاں سے بھی وہ لوگ نکل گئے۔ میں نے اس منظر کو دیکھ کر مسکرا دیا، اللہ کی طرف سے قبولیت کا وعدہ آیا اور میں اس پر بھی ہنسا، اور شیطان کے اس حال پر مجھے ہنسی آ گئی۔ اس سے وہاں کی عبادت سے فراغت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمرات کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جمرات پر کنکری ماری جاتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلے دن بڑے شیطان کو صرف کنکری ماری جاتی ہے۔ وہاں پر تشریف لے گئے، صحابہ نے آپ کے سامنے کنکریاں پیش کیں، آپ نے اس کو جمرات پر مارا۔ وہاں پر آپ نے ایک بلیغ خطبہ دیا، صحابہ کو عقیدہ توحید پر جم جانے کی نصیحت کی، اور دیگر اہم امور آپ نے بیان فرمائے۔ چونکہ آپ کو یہ بات معلوم تھی کہ میرا پہلا اور آخری حج ہے، اس لیے آپ تمام نصائح اور حج سے متعلق تمام ضروری احکامات صحابہ کو تاکید فرما رہے تھے۔ وہاں سے فراغت ہوئی تو آپ نے قربانی کی، اور وہ سارے جانور جو قربانی کے لیے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو قربان کیا۔ روایات حدیث اس پر شاہد ہیں کہ وہ جانور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان فرما رہے تھے وہ اپنی قسمت پر ناز کر رہے تھے۔ اونٹ خود آ کر اپنی گردنیں ڈال دیتے اور خدمت نبوی میں حاضر ہو جاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک میرے گلے پر چل جائے، اور میری نبی کی چھری میرے گلے پر چل جائے، اور وہ اونٹ جو نبی کے ہاتھ سے ذبح ہوئے قیامت تک کے پیدا ہونے والے تمام اونٹوں میں افضل و اشرف ہیں، ان کے مقام و مرتبے کو کوئی نہیں پا سکتا جو اونٹ نبی کے ہاتھوں ذبح ہوئے۔ اس طرح آپ نے قربانی فرمائی، منی کی گھاٹی میں قربانیاں ہوئیں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا منی سے لے کر مکے کے تمام گلی کوچے منہر ہیں، قربان گاہ ہیں، کہیں بھی قربانی کر دی جائے۔ اس لیے مسئلہ ہے کہ چاہے کوئی مکے میں قربانی کرے چاہے منی میں قربانی کرے، سارے کے سارے مقامات یہ منہر کہلاتے ہیں، قربان گاہ کہلاتے ہیں، مذبح کہلاتے ہیں، ساری جگہوں پر قربانی ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے وہاں پر قیام فرمایا۔ یہ مسئلہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 12 ذی الحجہ تک منی میں قیام، خاص طور سے رات کا قیام واجب ہے، اور 13 کا قیام مستحب ہے، سنت ہے۔ یہ مسئلہ ہے۔ ہمارے حجاج اس قدر پریشان رہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ قید سب کر دیے گئے ہیں، 12 کو بھگدڑ مچی رہتی ہے، کوئی 13 کو رکنے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حاجی کی ہر کنکری پر اللہ رب العزت اس کے ایک ایسے بڑے گناہ کو معاف کرتا ہے جو اس کو ہلاک کرنے والا ہوتا ہے۔ 21 کنکریاں اگر کسی نے رک کر ماری تو 21 وہ بڑے بڑے گناہ معاف ہوتے ہیں جو اس کی تباہی کا سبب بن سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل پر عمل فرمایا، 12 کو وہاں سے آپ نے کوچ نہیں فرمایا بلکہ 13 کو بھی آپ کا قیام رہا منی میں، اور اس کے بعد پھر آپ وہاں سے بیت اللہ کے لیے تشریف لائے۔ یہ بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جمرات پر کنکری مارنے کے بعد اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ تشریف لے گئے اور طواف زیارت کیا۔ طواف زیارت بھی حج کے فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ 3 فرض ہیں حج کے اندر، احرام اور وقوف عرفہ اور طواف زیارت، یہ 3 چیزیں فرض ہیں۔ طواف زیارت کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہو سکے سہولت رہے تو 10ہی تاریخ میں یہ سارے اعمال، بڑے شیطان کی کنکری، قربانی، سر منڈانا اور طواف زیارت، یہ سارے اعمال اگر 10 تاریخ کو ہو سکے تو بہتر اور افضل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ہی تاریخ کو یہ سارے اعمال کر لیے۔ اس کے بعد 13 تک آپ نے منی میں قیام فرمایا۔ اس کے بعد وہاں سے آپ پھر بیت اللہ کے لیے تشریف لائے، وہاں پر قیام رہا، اور آپ نے اعلان فرمایا، اے مکے والو، ہم سب مسافر ہیں، تم اپنی نمازوں کی تکمیل کرو۔ آپ تو قصر پڑھ رہے تھے اور آپ ہی کو حق امامت حاصل تھا، آپ اپنی 2 رکعت نمازیں پڑھتے تھے، اور اہل مکہ جو وہاں پر مقیم تھے ان کے بارے میں یہ آپ نے ارشاد فرمایا، تم اپنی نمازوں کی تکمیل کر لیا کرو۔ چنانچہ
آپ نے طواف ودا کیا، رخصتی کا طواف کیا، اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو 18 ذی الحجہ کو آپ کی روانگی مکے سے مدینے کی طرف ہو رہی ہے۔ درمیان میں خطبہ خم آپ نے دیا، ایک مقام پر رک کر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن میں تھے، اس وقت مدینے میں نہیں تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج فرما رہے تھے۔ یمن سے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے تھے، اور یمن میں کچھ لوگوں کو ان پر اعتراض تھا، اس لیے آگے پڑھ کر آپ نے حضرت علی کی شخصیت کو اور ان پر ہونے والے اعتراضات کو واضح کیا کہ دیکھو علی کی شخصیت کیا ہے۔ آپ نے وہاں پر ایک خطبہ دیا اور اس میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، من کنت مولاہ فعلی مولا، علی جس کے مولا ہیں، جس کے دوست ہیں، اس کا میں بھی دوست ہوں۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جس نے علی کو ذلیل کرنے کی، بے عزت کرنے کی کوشش کی، اس کو میں ذلیل و رسوا کروں گا، اور جو علی کی مدد کرے گا خدا اس کی مدد کرے گا۔ آپ نے ان کی خاص فضیلت ارشاد فرمائی۔ اہل تشیع اس واقعے کو بہت کوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صدیق اکبر پر ان کی فضیلت تھی، حالانکہ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی کسی بھی زمانے میں، نہ صدیق اکبر کے زمانے میں، نہ عمر فاروق کے زمانے میں، نہ عثمان غنی کے زمانے میں اپنے اس واقعے کو حجت نہیں بنایا انہوں نے کہ حضور نے میرے بارے میں یہ کہا ہے لہذا حق خلافت ہمیں حاصل ہے۔ کبھی علی نہیں بولے۔ ہاں جب امیر معاویہ سے ان کا اختلاف ہوا تب انہوں نے یہ بات سامنے رکھی کہ امیر معاویہ تم سن لو، مجھے حق خلافت حاصل ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری یہ فضیلت ارشاد فرمائی ہے، میری یہ فضیلت ارشاد فرمائی ہے۔ اس کے بعد آپ مدینہ منورہ واپس ہو گئے، حج بیت اللہ ادا ہو گیا۔ واپسی کے بعد ہی آپ کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی اور طبیعت میں کچھ خرابی آ گئی۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دنوں کے بعد افاقہ ہو گیا، آپ کی طبیعت بحال ہو گئی، لیکن کمزوری وہ باقی رہی یہاں تک کہ ذی الحجہ کے بعد محرم کا مہینہ شروع ہوا، سفر کا مہینہ شروع ہوا۔ سفر کا مہینہ آخر ہوتے ہوتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے، اور اس جنازے میں آپ نے شرکت کی۔ نماز جنازہ کے بعد آپ کے سر میں شدید درد ہوا، اور یہ بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، درمیان میں وہ بہت سی باتیں چھوٹ گئیں۔ سن 9 ہجری میں جب تبوک فتح ہو گیا، اس کے بعد لوگ اسلام میں جوق در جوق، گروہ در گروہ داخل ہونے شروع ہو گئے۔ ابھی تک تو افراد آتے تھے، اب جماعتیں آنے لگیں، مختلف علاقوں سے قبائل آ رہے ہیں، کسی میں 50 آدمی، کسی میں 40 آدمی، کسی میں 20 آدمی، وہ سب اپنے ایمان و اسلام کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس طرح اسلام میں فوج در فوج داخلہ شروع ہو گیا، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ اے نبی اب فتح و نصرت کا وقت آ گیا ہے، اور آپ لوگوں کو دین میں فوج در فوج داخل ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، لہذا اب آپ توبہ اور استغفار میں مشغول ہو جائیے، اللہ کی تسبیح و تقدیس میں اپنے آپ کو مشغول رکھیے، اس لیے کہ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اب اس کی طرف آپ پڑھنے والے ہیں۔ اس آیت میں یہ سورت جب نازل ہوئی تو صحابہ نے خوشیاں منائیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں، تو لوگوں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ تو خوشی کا موقع ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے مزدہ اور خوشخبری سنائی گئی کہ اب لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہوں گے، اس میں رونے کا کیا مقام ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ اس آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی گئی ہے، نبی کا کام پورا ہو چکا، اللہ اپنے نبی کو وقت مقررہ کے لیے دنیا میں بھیجے ہوا تھا، وہ کام پورا ہو گیا، اس کی خبر دے دی گئی۔ اب اسلام میں لوگ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، لہذا نبی کا کام پورا ہو گیا، اور جب نبی کا کام پورا ہو جاتا ہے تو ان کو اللہ کی طرف رجوع ہونے کی مزید تعلیم دی جاتی ہے، مزید تاکید کی جاتی ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ فرما دیا گیا کہ آپ توبہ اور استغفار میں مشغول ہو جائیے، بس
آپ کا کام پورا ہو چکا۔ اور سنیے، جس وقت آپ مقام عرفہ میں ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اسی وقت رب العزت کی طرف سے تکمیل دین کا بھی مژدہ سنایا گیا، دین کو مکمل کیا گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت اسی موقع پر نازل ہوئی تھی 9 ذی الحجہ کو۔ 9 ذی الحجہ کو جمعہ کا دن ہے، اس دن یہ آیت نازل ہوتی ہے جس میں اتمام دین کی فضیلت سنائی گئی۔ اے نبی، آج کے دن ہم نے آپ کو جو دین دیا تھا اس کی تکمیل فرما دی، اور اس دین کو آپ کے لیے ہم نے پسند کر لیا، دین اسلام کو آپ کے لیے پسند کیا گیا۔ بہت بڑی خوشخبری اور بشارت تھی۔ واقعہ سناتا ہوں جو صحیح بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں موجود ہے۔ ایک یہودی نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے یہ بات کہی، اے عمر ابن خطاب، تمہارے ہاں قرآن میں ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ اگر وہ آیت ہمارے درمیان نازل ہوئی ہوتی تو اس دن کو ہم یوم عید مناتے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ قال یوم اکملت لکم دینکم۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمیں معلوم ہے اچھی طرح، ہم جان رہے ہیں یہ آیت کب و کس موقع پر نازل ہوئی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جس وقت یہ آیت اتری تھی اس وقت ہمارے ہاں 2 عیدیں جمع تھیں۔ تمہیں کیا پتا، اللہ نے خوشی کے موقع پر ہمیں یہ خوشی کا مژدہ سنایا۔ اس دن عرفے کی بھی خوشی مسلمانوں کو حاصل تھی۔ عرفہ بھی یوم عید ہے، اور وہ دن جمعہ کا بھی دن تھا جو ہفتے کی عید مسلمانوں کے لیے قرار دی گئی ہے۔ اس دن 2 عیدیں اللہ نے جمع کر دی تھیں، لہذا خوشی کے موقع پر اللہ نے ہمیں یہ خوشخبری سنائی ہے۔ اور آپ کو یہ بات بھی میں بتاتا چلوں کہ اس یہودی کو اس بات کا احساس تھا کہ مسلمانوں کو کون سی بڑی ایسی نعمت دی گئی جس سے ہماری قوم یہود محروم رہی۔ پچھلی قوموں میں اور پچھلی قوموں کے یہود و نصارہ کے علماء میں ایک بہت بڑا مسئلہ، ایک بہت بڑی پیچیدگی رہتی تھی۔ انبیاء ان کے درمیان آتے رہتے تھے، اور انبیاء کی شناخت، ان کی پہچان، اور پھر لوگوں کو بتانا کہ یہ نبی اور رسول ہیں، ایک مستقل ایک مسئلہ تھا۔ اور کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ جب قافلے اپنے گھروں سے کاروبار کے سلسلے میں باہر جاتے تو اگر ان علاقوں سے کوئی قافلہ آتا تو پوچھنے والا یہ بھی پوچھتا کہ کوئی نبی تو نہیں پیدا ہوا، کوئی پیغمبر تو نہیں آیا، اس لیے کہ اس زمانے کے علماء کے لیے ایک بڑا مسئلہ تھا کہ پیغمبروں کی شناخت، اس وجہ سے کہ جھوٹے مدعیان نبوت موجود تھے اور لوگوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اس یہودی کو اس بات کا احساس تھا کہ ہم لوگ کس کشمکش میں مبتلا تھے، ہماری قوم کس کشمکش میں مبتلا تھی کہ روز نبی آ رہے ہیں، ان کو پہچاننا، ان کو شناخت کرنا، اور ان کو یہ بتانا کہ یہ نبی یہ برحق ہے۔ مسلمانوں کو یہ ایسی نعمت دی گئی کہ اب مسلمانوں کے لیے قیامت تک کا یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ اب کوئی نئی شریعت آئے گی اور کوئی نبی آئے گا۔ ہر مسلمان کا ایک بچہ یہ کہنے کا فخر رکھتا ہے، اور ہر بچے کو یہ سعادت حاصل ہے کہ ہمیں جو شریعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملی ہے اس میں قیامت کی صبح تک کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی، کوئی ترمیم نہیں ہوگی، کوئی تبدیلی واقعی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہر بچہ یہ کہنے کا فخر رکھتا ہے۔ اور جو کتاب اللہ نے ہمیں دی ہے اس کتاب کے بارے میں ببانگ طحل صبح قیامت تک یہ اعلان کیا جاتا رہے گا کہ اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ یہ شرف اور یہ سعادت اللہ نے صرف ہم مسلمانوں کو بخشی ہے، پچھلی قومیں اس سے محروم رہیں۔ اسی احساس کا وہ شکار تھا، اسی احساس کے پیش نظر اس یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بات کہی تھی۔ اللہ رب العزت نے اس موقع پر تکمیل دین کا بھی مژدہ اپنے نبی کو سنا دیا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جنازے سے فارغ ہوئے، اور یہ ربیع الاول کا یہ سفر کا آخری مہینہ چل رہا تھا، 27 یا 28 یا 26 سفر کی تاریخ تھی۔ آپ جب وہاں سے فارغ ہوئے تو آپ کے سر میں شدید درد ہوا، ایسا شدید درد کہ آپ اپنے حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب آپ گھر پر آئے تو آپ اپنے سر پر ایک سرخ پٹی باندھے ہوئے تھے۔ کبھی کبھی بہت سخت درد ہوتا ہے تو آدمی کپڑا باندھ لیتا ہے، آپ کے سر پر ایک سرخ پٹی تھی، شدید درد تھا آپ کے سر میں، آپ پریشان تھے، اور مرض الوفات کی ابتدا ہو گئی تھی، مرض الوفات کی ابتدا ہو گئی تھی، اور سر کی تکلیف بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی، آپ کو بخار کی شدت تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا جب یہ خبر چاروں طرف پھیل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے ہیں اور آپ کے سر میں شدید درد ہے، آپ کو بخار آ رہا ہے، تو حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے آپ کے جسم مبارک پر ہاتھ رکھا، آپ کو اتنا شدید بخار تھا کہ تحمل نہیں ہوا مجھے، میں نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا، اتنا شدید بخار نبی کو تھا۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو تو بہت شدید بخار ہے، تو فرمایا مجھے تم لوگوں کے مقابلے میں دوہرا بخار دیا جاتا ہے، امتی کو جتنا بخار آتا ہے اس کا دگنا بخار نبی کو آتا ہے، اس لیے کہ نبی کو اجر بھی دوہرا ملے گا۔ اس طرح بہرحال سلسلہ چلتا رہا اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب آپ حضرت میمونہ کے گھر سے واپس آئے تو آپ کی بیماری کی شدت اور بڑھ گئی، اور پھر آپ بار بار یہ پوچھنے لگے آج کس کی باری کا دن ہے، بھائی آج کس کی باری کا دن ہے، اور آپ کی منشا و مرضی یہ تھی کہ ہم حجرہ عائشہ میں آپ آرام کریں، لیکن آپ اس کو اپنی زبان سے کہنا نہیں چاہ رہے تھے۔ آپ کی ازواج نے یہ بات بھانپ لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا اور آپ کی مرضی یہ ہے کہ حجرہ عائشہ میں آپ قیام فرمائیں، چنانچہ ساری ازواج نے بے اتفاق آپ کو اس کی اجازت دی اور یہ عرض کیا یا رسول اللہ ہم حجرہ عائشہ میں حاضر ہو کر آپ کی تیمارداری کرتے رہیں گے، آپ حجرہ عائشہ میں تشریف رکھیں، چونکہ وہ ابو بکر کی بیٹی تھیں اور ابو بکر سے آپ کو گہرا تعلق تھا، اور آپ یہ کہا کرتے تھے اے اللہ ظاہری معاملات میں ہم نے اپنی بیویوں کے سلسلے میں مساوات قائم کر دی، برابری قائم کر دی، لیکن اپنے دل پر ہمیں اختیار نہیں، ہمیں عائشہ سے زیادہ محبت ہے، اور عائشہ سے محبت کی وجہ ابو بکر تھے۔ ایک موقع پر ایک صحابی نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ کس سے سب سے زیادہ آپ کو محبت ہے، آپ کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا عائشہ سے، تو وہ صحابی کو جھیپ گئے، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا منشا یہ نہیں تھا، مطلب مردوں میں، کہا مردوں میں عائشہ کے باپ سے ابو بکر سے سب سے زیادہ محبت ہے، اور آپ یہ فرمایا کرتے تھے کسی کا ہم پر کوئی احسان نہیں ہے لیکن ابو بکر کا احسان مجھ پر ہے، اور ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ ہی عطا فرمائے گا۔ اس تعلق کی وجہ سے آپ کو عائشہ سے زیادہ محبت تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ عائشہ کی خوبی اور ان کے اوصاف، ان کی ذہانت، ان کی قابلیت کو بھی نگاہ نبوت نے بھانپ لیا تھا، کہ عائشہ صدیقہ کی عمر کیا تھی اس وقت، 18 سال کی تو تھیں، 18 سال کی عمر میں نبی سے اتنا کچھ حاصل کر لیا تھا کہ بڑے بڑے مسائل جب صحابہ حل نہیں کر پاتے تھے تو عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس چلو، اماں عائشہ کے پاس، ام المومنین عائشہ کے پاس چلو، اس کا حل یہی بتلائیں گی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تشریف فرما ہو گئے، وہیں رہنے لگے۔ پھر آپ کی کمزوری بڑھتی ہی چلی گئی، یہاں تک کمزوری بڑھی کہ پھر آپ مسجد نہ جا سکتے تھے، جبکہ مسجد نبوی تو بغل ہی میں تھی، لیکن آپ کو اتنا ذوف اور اتنی تکلیف اور اتنا بخار تھا، اتنی کمزوری آ گئی کہ آپ مسجد میں جا نہ سکتے تھے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی طلب کیا، وضو کرایا گیا آپ کو، پھر آپ پر غشی آ گئی، پھر آپ لیٹ گئے، پھر دوبارہ جب آپ کو ہوش آیا پھر وضو کرایا گیا، لیکن وضو کرتے ہی پھر آپ پر غشی آ گئی، کمزوری کا یہ عالم تھا۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ کہلوا دو اپنے باپ سے کہ وہ نماز پڑھا دے مسلمانوں کو۔ تو فتح عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ابا بہت رقیق القلب ہیں، آپ کی جگہ خالی دیکھ کر تحمل نہ کر پائیں گے، برداشت نہ کر پائیں گے، آپ عمر سے کہہ دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، ابو بکر سے کہو نماز وہ پڑھائیں اور صبر کریں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب یہ اطلاع دی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں حاضر نہیں ہو سکتے اپنی کمزوری کی باعث، لہذا آپ نماز پڑھائیے، تو ان سے برداشت نہ ہو سکا اور رونا شروع کر دیا۔ عمر فاروق نے بھی رونا شروع کر دیا، اور جب آوازیں آنے لگی زیادہ رونے والوں کی تو آپ نے عائشہ سے پوچھا عائشہ کیا بات ہے، لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ تو ان کو آپ کو بتایا گیا کہ آپ کے مسلح کو خالی دیکھ کر صحابہ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، ان پر گریہ طاری ہو گیا ہے، وہ سب رو رہے ہیں۔ تو آپ حجرہ مبارکہ سے آپ نے اپنا سر مبارک باہر نکالا، صحابہ کو صبر کی تلقین کی اور فرمایا نماز پڑھاؤ۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نماز، یہ پہلی نماز تھی، اور یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ اس امت کی خصوصیت ہے، اس امت کی خصوصیت ہے۔ اور یہی نہیں، 17 نمازیں حضرت ابو بکر نے پڑھائیں،
حضور کی بیماری کے زمانے میں، حضور کے مرض الوفات میں ایک موقع پر نماز ہو رہی تھی اور آپ تشریف لے گئے، اور حضرت عباس اور حضرت علی کے سہارے اس طرح کہ آپ کا قدم مبارک زمین پر پڑتا نہ تھا، گھسٹ رہا تھا، اور آپ کو صدیق اکبر کے بغل میں بٹھا دیا گیا۔ آپ نے وہ نماز بیٹھ کر ادا فرمائی، صدیق اکبر نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو حضور نے اشارے سے منع کیا۔ علماء فرماتے ہیں وہ نماز جو حضور نے بیٹھ کر ادا فرمائی وہ بھی اس میں امام آپ ہی تھے، صدیق اکبر آپ کے مقتدی تھے، باقی پیچھے کے لوگ صدیق اکبر کے مقتدی تھے۔ تو یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ اور ایک واقعہ اور ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی نماز پڑھائی، حضور نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ اس امت کی خصوصیت ہے، ورنہ نبی کی موجودگی میں کسی امتی کو امامت کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ اور یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ صدیق اکبر ہی میرے بعد خلیفہ منتخب ہوں۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور خلافت کا مسئلہ آیا، لوگوں میں رائے مشورہ ہونے لگا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا مسئلہ تو حضور ہی نے صاف کر دیا، جس ہستی کو حضور نے ہماری نماز کا امام بنایا ہے وہ ہماری خلافت کا بھی ہمارا قائد و رہنما ہوگا۔ صدیق اکبر کی خلافت کی طرف تو آپ نے اشارہ کر دیا تھا، لہذا اب اس میں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے، صحابہ آ رہے ہیں، ازواج مطہرات آپ کی تیمارداری کر رہی ہیں، اور چاروں طرف یہ شور ہو گیا ہے کہ حضور کی طبیعت اب ٹھیک نہیں ہے، حضور کی طبیعت اب ٹھیک نہیں ہے۔ ایک موقع پر حضرت عباس خدمت میں موجود ہیں، حضور کے جو سگے چچا ہیں، حضرت علی موجود ہیں، تو حضور نے پوچھا آج تو میری طبیعت کچھ ٹھیک لگ رہی ہے نا، جیسا کہ انداز ہوتا ہے، بتاؤ علی آج تو میں کچھ ٹھیک لگ رہا ہوں نا۔ تو ان دونوں حضرات نے تسلی دی نبی کو، یا رسول اللہ آج آپ کی طبیعت ٹھیک ہے۔ تو حضرت عباس نے حضرت علی کے کان میں کہا علی میں خاندان بنی المطلب کے لوگوں کو دیکھ چکا ہوں، موت کے وقت ان پر جو اثرات ظاہر ہوتے ہیں وہ اثرات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہو گئے ہیں، 3 دن کے اندر آپ کا انتقال ہو جائے گا، میں نے محسوس کر لیا ہے نبی کے چہرے کو دیکھ کر۔ چپکے سے یہ بات حضرت عباس نے حضرت علی سے کہی، اور آپ کی طبیعت بگڑتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ آپ کے ملنے ملانے کا سلسلہ شروع ہو گیا، لوگوں کو بلا کر آپ ملنے لگے، اپنی ازواج مطہرات کو بلا کر ان کو نصیحتیں فرما رہے ہیں، اور حضرت فاطمہ کو آپ نے بلایا، اپنے سینے سے لگایا، ان کے رخسار کو، ان کی پیشانی کو بوسہ دیا، اور کان میں اطلاع دی بیٹا ہماری رخصتی کا وقت قریب ہو گیا ہے۔ تو وہ رونے لگیں۔ جب دیکھا کہ فاطمہ رو رہی ہیں تو پھر بلا کر چپکے سے کوئی بات کان میں کہی جس سے وہ ہنسنے لگیں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا آپ کیوں ہنسی، ایک بار روئی ایک بار کیوں ہنسی؟ تو انہوں نے فرمایا پہلی بار تو میرے ابا نے اپنی رخصتی کی اطلاع دی تھی کہ میری رخصتی کا وقت قریب ہو گیا ہے، اور دوبارہ جب مجھے روتا ہوا دیکھا تو بلا کر مجھے یہ تسلی دی گھبراؤ نہیں، سب سے پہلے تم ہی مجھ سے ملو گی۔ چنانچہ 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو جاتا ہے، حضور سے سب سے پہلے وہ ملی، اور دھیرے دھیرے وقت قریب آ رہا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے آپ کو یہ اختیار دیا گیا، جبریل امین آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو خدا کی طرف سے اختیار ہے، اگر چاہیں تو آپ چلیں، رب العزت آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، اور اگر آپ چاہیں تو آپ کو صحت دی جائے اور جتنی چاہے زندگی آپ کو مل جائے۔ تو آپ نے فرمایا میں بھی اپنے رب کی ملاقات کا مشتاق ہوں، مجھے اب چلنا ہے، اور آپ نے جبریل امین سے کہا چلوں گا میں، لیکن رب العزت سے جا کر یہ پوچھ کر آؤ میری بات میری امت کا کیا ہوگا، میری بات میری امت کا کیا ہوگا، جاؤ پہلے پوچھ کر آؤ رب العزت سے، اور وہاں سے کوئی پیغام لے کر آؤ تب میں چلوں گا۔ چنانچہ جبریل امین جاتے ہیں، رب العزت سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ آپ کا حبیب یہ پوچھ رہا ہے کہ ان کے بعد اس کی امت کا کیا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہہ دو اطمینان رکھیں میں اس امت کا نگہبان و محافظ ہوں، امت مسلمہ کا میں محافظ و نگہبان ہوں۔ حضور نے فرمایا الحمدللہ مجھے لے چلو، آپ کی رخصتی کا وقت قریب آ رہا ہے۔ آپ نے اپنے نواسوں کو بلایا، حسن حسین کو بلایا، ان کو سینے سے لگا کر آپ نے چمٹایا، پیار کیا اور روئے، فاطمہ بھی روئیں، صحابہ بھی روئے۔ جب صحابہ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ اب حضور ہم سے جدا ہونے والے ہیں، تو اب مسئلہ یہ تھا
کہ نبی کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا، نبی کو قبر میں کون اتارے گا، اور نبی کو غسل کون دے گا، کون یہ سب کرے گا۔ اس مسئلے کی بھی صفائی ضروری تھی۔ صحابہ کو پتہ چل گیا، اشارہ مل گیا کہ نبی کی اب رخصتی ہونے والی ہے، اور آپ بار بار فرما رہے ہیں میری رخصتی کا وقت قریب ہو رہا ہے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہیں، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ آپ پر بھی موت آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا ہر نبی پر موت آئی ہے، مجھ پر بھی موت آئے گی، انک میت و انہم میتون، آپ کو بھی موت آئے گی، سب مریں گے۔ کہا کہ یا رسول اللہ اب یہ بتا دیں کہ آپ کو غسل کون دے گا؟ یہ کہتے ہوئے ابن مسعود پر گریہ طاری ہو گیا، رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی گریہ طاری ہو گیا، آپ کے بھی آنسو بہے، اور آپ نے فرمایا مجھے غسل میرے گھر والے دیں گے، میرے اہل بیت غسل دیں گے۔ پھر آپ سے یہ بات پوچھی گئی کہ آپ کو قبر میں کون اتارے گا؟ تو آپ نے فرمایا میرے اہل بیت، میرے گھر والے مجھے قبر میں اتاریں گے، قبر میں اتاریں گے۔ پھر آپ سے یہ پوچھا گیا آپ کی نماز جنازہ کس طرح ادا کی جائے گی؟ آپ نے فرمایا مجھے کفنا کر، اور کفن کا بھی مسئلہ سامنے آیا تو آپ نے فرمایا اگر تم چاہنا تو میرے کپڑوں میں مجھے کفن دے دینا، ورنہ اگر چاہنا تو یمنی چادر میں اور مصری چادر میں جو کہ سفید ہوتی ہے اس میں مجھے کفن دے دینا، تمہیں اختیار ہے۔ نماز جنازہ کے سلسلے میں حضور سے پوچھا گیا، ابن مسعود نے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا میرا جنازہ تیار کر کے میرے حجرے میں تم باہر نکل جانا۔ اس کے بعد جبرائیل آئیں گے، وہ نماز ادا کریں گے، میکائیل و اسرافیل آئیں گے، وہ نماز ادا کریں گے، تمام ملائکہ مقربین آئیں گے، وہ نماز ادا کریں گے۔ اس کے بعد پھر میرے اہل بیت نماز ادا کریں گے، پھر انصار و مہاجرین نماز ادا کریں گے، اس کے بعد سارے مسلمان نماز ادا کریں گے۔ جماعت نہیں ہوئی ہے حضور کی، کون نماز پڑھاتا؟ جس طرح آپ کو زندگی میں حق امامت حاصل تھا، اسی طرح اپنی موت کے بعد بھی آپ کو یہ حق حاصل تھا۔ آپ کی جنازے کی نماز کون پڑھاتا؟ اس لیے فرداً نماز پڑھی گئی، اسی لیے تو اتنا وقت لگ گیا۔ 2 شنبے کو انتقال ہوتا ہے، 4 شنبے کو آپ کی تدفین ہوتی ہے، اور وہاں اس بات کا کوئی خطرہ تو تھا نہیں کہ نعوذ باللہ نعش مبارک پر کچھ فرق آئے گا۔ اس لیے جنازہ رکھا رہا، صحابہ نمازیں ادا کرتے رہے، اور اسی دوران نبی کو دفن کرنے سے پہلے مسئلہ خلافت کو بھی حل کیا گیا۔ اس لیے اگر اس مسئلے کو حل نہ کیا جاتا، دشمنان اسلام اس مسئلے کو بہت کوٹ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو اتنی جلدی تھی کہ اپنے نبی کو دفن کرنے سے پہلے مسئلہ خلافت میں الجھ گئے تھے۔ کیا جانے دشمن، کیا جانے وہ لوگ جو مزاج اسلام سے واقف نہیں ہیں، اگر اس طرح معاملہ ہو جاتا اور مسئلہ خلافت کو حل نہ کیا جاتا تو امت مسلمہ بکھر کر رہ جاتی، امت مسلمہ بکھر کر رہ جاتی۔ اس لیے آپ کی تدفین سے پہلے مسئلہ خلافت کو حل کیا گیا۔ وفات کا وقت آیا، حضرت جبریل علیہ السلام ملک الموت کو لے کر حاضر ہوئے، اور آ کر انہوں نے عرض کیا اے اللہ موت کا فرشتہ حاضر ہے، اجازت طلب کرتا ہے آپ سے۔ آج تک انہوں نے کسی سے اجازت طلب نہیں کی، اور اب آپ کے بعد قیامت تک کسی سے اجازت نہیں طلب کریں گے۔ آپ واحد وہ شخص ہیں کہ ملک الموت اجازت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو وہ اندر آئیں۔ چنانچہ آپ نے کہا بلا لو اندر۔ انہوں نے آ کر سلام کیا، سلام کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے اس وقت آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا، اور آپ کا سر مبارک میری ٹھوڑی اور سینے کے درمیان تھا۔ اسی اثنا میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر آئے، ان کے ہاتھ میں ایک تازہ مسواک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دیکھا آنکھ کھول کر تو حضرت عائشہ نے فرمایا مسواک کریں گے؟ نقاہت بہت ہو گئی تھی نبی کو، مسواک کریں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے وہ مسواک لی اور اس کو ملائم کیا منہ میں ڈال کر، اور حضور کے منہ میں لگایا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد نبی کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے فخر حاصل ہے الحمدللہ کہ سب سے آخری چیز جو نبی کے مبارک منہ میں گئی وہ میرا جھوٹا تھا۔ عائشہ کا تھوک جو مسواک میں لگا ہوا تھا وہ نبی کے منہ میں گیا۔ کہتی ہے کہ مجھے فخر حاصل ہے کہ جس وقت نبی دنیا پہ تشریف لے گئے آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا، جو آخری چیز آپ کے منہ میں گئی وہ میرا لعاب دہن تھا۔ اس طرح آپ دنیا پہ تشریف لے گئے، اور ملک الموت اندر حاضر ہوتے ہیں
آپ توبہ اور استغفار میں مشغول ہیں، اور آخری جو کلمات آپ کی زبان پر آئے، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یہ کہتے ہوئے دنیا سے آپ تشریف لے گئے۔ اب مالک حقیقی سے ملنے کا وقت آ گیا ہے۔ اے لوگوں، نماز کا خیال کرنا، مظلوموں پر ظلم نہ کرنا۔ وما ملکت ایمانکم میں اسی طرف اشارہ تھا، چونکہ غلام اور باندیاں مظلوم تھے، ان کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ آپ نے نماز کی طرف بھی رہنمائی فرمائی امت کی، اور حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف بھی رہنمائی فرمائی۔ یہ کہتے ہوئے آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہم بالرفیق الاعلی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ جب اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ کی گردن لڑک گئی، اور ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ روح قدس عنصری سے نکل گئی، اور ازواج مطہرات نے رونا شروع کر دیا۔ آواز باہر آئی، مسلمان اور تمام انصار مدینہ مسجد نبوی میں موجود تھے، ہجوم لگا ہوا تھا، چونکہ حضور کی طبیعت بگڑتی ہی چلی جا رہی تھی، اس لیے سب نے آہوزاری شروع کر دی، گریہ و بکا شروع کر دیا۔ سب کی حالت دیگر گوں ہے، اور منافقین نے یہ کہنا شروع کیا کہ اگر یہ نبی ہوتے تو مرتے نا۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ مجال، تلوار نکالی، کہا کہ سر قلم کر دیں گے۔ اب اگر کسی نے یہ الفاظ نکالے کہ نبی کا انتقال ہو گیا ہے، سب کی حالت دیگر گوں ہے، ہوش و حواس صحابہ کھو چکے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ اتنا بڑا غم امت پر پڑ نہیں سکتا صبح قیامت تک، جتنا بڑا غم نبی کی وفات کا اس امت پر آیا۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس وقت موجود نہیں تھے، اس موقع پر موجود نہیں تھے۔ ان کو اطلاع ملی، وہ آئے روتے ہوئے، حجرہ شریفہ میں داخل ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کے چہرے پر چادر پڑی ہوئی تھی، چادر ہٹائی اور فرمایا یا وا نبیہ وا صفیہ وا خلیلہ، یہ عرب میں انداز ہے، اے میرے حبیب، اے میرے دوست، اے میرے نبی، تم رخصت ہو گئے۔ پیشانی مبارک کو بوسہ دیا۔ اب ان کے سامنے مسئلہ یہ بھی تو تھا کہ مسلمانوں کو سنبھالنا تھا، اگر وہ رونے بیٹھ جاتے تو امت کو کون سنبھالتا۔ باہر تشریف لائے، باہر تشریف لائے، دیکھا صحابہ کی حالت دیگر گوں، عمر فاروق کی حالت میں حال میں ہاتھ میں ننگی تلوار، اور یہ کہہ رہے ہیں گردن قلم کر دیں گے، نبی اپنے اللہ سے ملنے گئے ہیں، اپنے رب سے مل کر واپس آ جائیں گے۔ علی مرتضیٰ خاموش ہیں، عثمان غنی اپنا ہوش کھوئے بیٹھے ہیں، صحابہ رو رہے ہیں۔ آپ نے کسی سے کچھ نہیں کہا، سیدھے منبر رسول پر تشریف لے گئے اور جا کر لوگوں کو جمع کیا، کہا، فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فلن يضر اللہ شیئا۔ اے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے، خدا نہیں تھے۔ اس سے پہلے بہت سے رسول دنیا میں آئے جن کی تاریخیں تمہیں بتلائی گئیں، وہ رسول آئے اور دنیا سے چلے گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ کیا رسول اگر دنیا سے چلے گئے تو تم اپنے پیر سے اسلام سے پھر جاؤ گے؟ تم اسلام کو منہ پیٹ دکھا دو گے؟ اگر تم نے ایسا کیا تو اسلام کا کچھ نقصان نہیں ہوگا، اللہ کا کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ چنانچہ آپ نے آگے یہ بھی فرمایا، لوگوں سنو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ لوگوں سن لو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ ان کا انتقال ہو گیا، اور جو اللہ کی پرستش کرتا تھا اللہ تو حی ہے، اس کو موت کبھی نہیں آئے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سورہ آل عمران کی یہ آیت کوٹ کی، پڑھی، تو مجھے لگا کہ جیسے یہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے، اور ہمارے دلوں کو جو سہارا صدیق اکبر نے دیا ان کے سوا کوئی اور ہستی نہیں تھی جو ہم کو سنبھال سکتی۔ چنانچہ اب مسئلہ آیا کہ نبی کی قبر کہاں بنے۔ اس سلسلے میں کوئی تاکید اس وقت آپ نے نہیں دی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ بات پوچھی گئی کہ نبی کی قبر شریف کہاں بنے، تو انہوں نے فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا ہے، نبی جہاں انتقال کرتا ہے وہی اس کی قبر بنتی ہے، لہذا حجرہ عائشہ میں نبی کی قبر بنے گی۔ حضور کا فرمان سامنے آ گیا، اب کوئی اختلاف ہی نہیں تھا، حضور خود فیصلہ فرما کر گئے تھے۔ چنانچہ وہیں پر قبر کھودی گئی۔ اب قبریں ایک لحد بنتی ہے، ایک شق بنتی ہے، ہمارے عام طور سے بھی شق بنتی ہے، لحد جو سائیڈ میں کھودی جاتی ہے۔
دو کھودنے والے تھے اور یہ کہا گیا جو پہلے آ جائے گا وہی کھودے گا، جو پہلے آئے گا جو کھودتا ہے وہی کھودے گا۔ چنانچہ لحد کھودنے والے پہلے آئے اور آپ کے لیے لحد کھودی گئی۔ اور پھر جب آپ کے غسل دینے کا مسئلہ آیا تو جیسا کہ آپ نے تاکید فرمائی تھی، آپ کے اہل بیت نے آپ کو غسل کیا، انصار آئے عرض کرنے لگے ارے خدا کے لیے مجھے بھی اس شرف و کرامت میں شامل کر لو، میں نے حضور سے بڑی محبت کی ہے، بہت محبت کی ہے۔ بار بار یہ کہتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ میرے بھی ایک آدمی کو غسل میں شامل کر لو، تو ایک انصاری کو بھی شامل کیا گیا۔ حضور کی سب تاکیدات تھیں، آپ کو قبر میں آپ کے گھر والوں نے اتارا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ میں سناتا ہوں، انہوں نے جان بوجھ کر اپنی انگوٹھی گرا دی قبر شریف کے اندر، اور جب دفن کا وقت آیا کہا کہ رکو میری انگوٹھی گر گئی ہے بھائی، بہت قیمتی ہے، میں اس کو اٹھاؤں گا۔ چنانچہ لوگوں نے کہا جلدی اٹھاؤ۔ انگوٹھی اٹھانا مقصود نہیں تھا، اندر داخل ہوئے قبر شریف کے اندر، کفن ہٹایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک کو بوسہ دیا۔ کہا کہ بس یہی منشا تھا کہ نبی کے جسم مبارک کو، آپ کے قدم مبارک کو ایک بار بوسہ دے دوں۔ اس کے بعد باہر آئے اور پھر آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ تدفین کے بعد صحابہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے مکان پر تعزیت کے لیے گئے۔ ان کا آپ کی سگی صاحبزادی تھیں اور وہی اس وقت موجود بھی تھی، باقی تو اور حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو چکا تھا، حضرت رقیہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا، حضرت زینب بھی ختم ہو چکی تھی، وہی بچی تھی۔ تو صحابہ ان کے مکان پر تعزیت کے لیے گئے تو انہوں نے کہا ارے لوگوں، کس دل سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے دفن کر دیا، کتنی بڑی ہمت و جرأت تم نے دکھائی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی تلے تم نے دفن کر دیا۔ بہرحال وہ جذبات میں تھیں، جذبات میں آ کر انہوں نے یہ بات کہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین عمل میں آ گئی اور مسلمانوں نے اپنا خلیفہ اور اپنا ذمہ دار صدیق اکبر کو منتخب کر لیا۔ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہاں تک تذکرے کے بعد اب کچھ باتیں آپ کے اہل خاندان، آپ کی ازواج مطہرات کے سلسلے میں بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ وقت بھی ہو رہا ہے، بہت دیر بات نہیں کروں گا، اس لیے کہ ہمارے بہت سے احباب پریشان ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی پس منظر بہت طویل ہے اور اس کے لیے 2-4 مجلسیں بھی ناکافی ہیں۔ کچھ باتیں مختصراً میں آپ کو سناؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت دی گئی کہ آپ نے 11 نکاح فرمائے۔ امت کو اس کی اجازت نہیں دی گئی، امت کو صرف 4 تک کی اجازت ہے، اور نبی کو 11 آپ نے نکاح فرمائے۔ اور جس وقت آپ دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت 9 بیویاں آپ کے نکاح میں تھیں۔ 2 بیویاں آپ کی حیات طیبہ ہی میں انتقال کر گئیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت زینب بنت خزیمہ۔ یہ 2 بیویاں آپ کی حیات میں ہی انتقال کر گئی تھیں۔ حضرت خدیجہ مکی دور میں ختم ہو گئی تھی، ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور حضرت زینب بنت خزیمہ کا انتقال 4 یا 5 ہجری میں ہوا ہے۔ 9 بیویاں آپ کی موجود تھیں، ان کے نام اس طرح ہیں، سن لیجئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، اگر بھول جائیں تو بتا دیجیے گا، اگر اللہ تعالیٰ کہلوا دے تو سن لیجیے گا۔ حضرت زینب بن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، اس کے بعد ان کے انتقال کے بعد ان کی زندگی میں آپ نے کسی سے کوئی نکاح نہیں کیا۔ ان کے انتقال کے بعد آپ نے پھر حضرت سودا بنت زمعہ سے نکاح کیا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ سے نکاح ہوا جن کی رخصتی مدینے میں ہوئی، اور حضرت عائشہ کے بعد حضرت حفصہ سے آپ کا نکاح ہوا۔ حضرت حفصہ کے بعد حضرت ام سلمہ سے نکاح ہوا۔ کہ بیویاں ہوں گی گنتے رہیے گا، 5 ہو گئے۔ حضرت ام سلمہ سے نکاح ہوا۔ حضرت ام سلمہ کے بعد زینب بنت خزیمہ سے نکاح ہوا۔ اس کے بعد 7 ہجری میں آپ نے حضرت جویریہ سے نکاح فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے حضرت صفیہ سے نکاح فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے حضرت میمونہ سے نکاح فرمایا، اور اسی درمیان آپ نے زینب بنت جحش سے نکاح فرمایا۔ یہ 9 بیویاں آپ کی تھیں۔ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا قریشیہ تھیں، آپ کی سگی پھوپھی زاد بہن تھیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا حضرت
سفیان کی ابو سفیان کی بیٹی تھیں، وہ بھی آپ کے نکاح میں آئیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس 4 باندیاں بھی تھیں، جس میں سے ماریہ قبطیہ مشہور ہیں۔ ریحانہ آپ کی باندی تھیں، ایک باندی آپ کی اور تھیں، ایک باندی وہ تھی جن کو زینب بنت جحش نے آپ کو ہدیے میں پیش کیا تھا۔ 4 باندیاں تھیں، 11 نکاح آپ نے فرمائے، اور جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت 9 بیویاں آپ کے نکاح میں تھیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ جس طرح آپ امت کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ امت کے روحانی باپ بھی ہیں، پوری امت کے آپ روحانی باپ ہیں۔ آپ کی نبوت کا زمانہ قیامت تک چلے گا، اور یہ آپ کو خصوصیت ملی کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کی بیویاں ام المومنین ہیں، پوری امت کے لیے امہات المومنات ہیں، مومنین ہیں۔ ان سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، وہ کسی کے نکاح میں نہیں آ سکتی، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ آپ کی اولادوں کے سلسلے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ساری اولادیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے تھیں، صرف حضرت ابراہیم ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ آپ کی اولادوں میں سب سے بڑی حضرت زینب تھیں، جن کا نکاح عمرو بن عاص سے ہوا۔ اس وقت مسلمان نہیں تھے، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے۔ دوسرے نمبر پر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا ہے، جو پہلے حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں۔ ان کا انتقال سن 2 ہجری میں ہوا، اور اس کے بعد سن 3 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت کلثوم کا نکاح عثمان غنی سے فرما دیا 3 ہجری میں۔ اور سب سے چھوٹی صاحبزادی شیعہ کہتا ہے کہ فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی تھی۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، سراسر کذب بیانی ہے، اس لیے کہ یہ بات متفق علیہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، اور حضرت فاطمہ سب سے چھوٹی تھیں۔ حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے ہوا، جس کی تفصیلات کبھی ذکر کی جائیں گی۔ آپ کے اولادوں میں یہ 4 بیٹیاں ہو گئیں، اور 3 لڑکے بھی پیدا ہوئے۔ حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، ان تینوں اولادوں میں حضرت قاسم سب سے بڑے ہیں، اسی وجہ سے آپ کی کنیت ابو القاسم ہے، آپ کو ابو القاسم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سب بچپن کے زمانے میں ختم ہو گئے۔ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، جو 2-2.5 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال پر آپ کو بہت افسوس ہوا، بہت غم ہوا، یہاں تک کہ اتفاقاً اس دن سورج گرہن ہو گیا۔ صحابہ میں یہ چرچا ہونے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کے انتقال کے غم میں سورج نے گرہن کر لیا۔ آپ ممبر پر تشریف لائے اور لوگوں کے اس خیال کو صاف کیا کہ لوگوں سنو، یہ سورج و چاند کسی کی پیدائش و کسی کی وفات کا غم نہیں کرتے، یہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں، لہذا تم اپنا خیال تبدیل کر دو۔ میرے صاحبزادے کا انتقال ضرور ہوا ہے، لیکن سورج اس وجہ سے گرہن نہیں ہوا۔ ایک واقعہ موقع کی مناسبت سے سناتا ہوں، کتنا ایمان صحابہ و صحابیات کا قوی تھا۔ جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا تو 2-2.5 سال کا بچہ تو بولنے لگتا ہے نا، بات چیت کرتا ہے۔ حضور ان سے بہت محبت کرتے تھے، وہ ختم ہو گئے تو آپ نے حضرت ماریہ قبطیہ کی خود تعزیت فرمائی۔ ماں تھی، ان کو بے حد غم تھا۔ ان کی تعزیت فرماتے ہوئے فرمایا، ماریہ اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کروں اور تمام حجابات ہٹا دیے جائیں اور تم کو میں دکھا دوں کہ جنت کی حوریں ابراہیم کو لوریاں دے رہی ہیں۔ میں دکھا سکتا ہوں، ابھی ایک لمحے کے اندر سارے حجابات ہٹا دیے جائیں گے۔ تو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، اس کی چندہ ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے دیکھنے سے زیادہ آپ کے فرمان کا مجھے یقین ہے۔ میں دیکھ لوں اتنا مجھے یقین نہیں ہوگا جتنا یقین آپ کے فرمانے سے ہوا ہے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے سب دنیا سے رخصت ہو گئے، اور کفار نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد کی نسل کٹ گئی۔ اللہ نے اس موقع پر سورہ کوثر نازل فرمائی اور فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ نماز پڑھیے، قربانی دیجئے، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے، آپ کا دشمن ہی دم بریدہ ہوگا اور نسل بریدہ ہوگا۔
تو تمہارے آپ کے دشمن کی نسلیں ختم ہوں گی۔ چنانچہ جن لوگوں نے کہا تھا ان کا نام لینے والا کوئی نہیں، اور جو نبی کے اہل خاندان تھے آج بھی ان کے نام عزت و احترام کے ساتھ لیے جا رہے ہیں۔ آپ کی یہ خصوصیت کہ آپ کا خاندان آپ کی بیٹی سے چلا، آج بھی سادات دنیا کے اندر موجود ہیں جو اپنا شجرہ رکھتے ہیں۔ اب اس کے بعد کچھ تذکرہ میں آپ کے حلیہ مبارک کا کرتا ہوں۔ تمام سیرت نگاروں نے آپ کے شمائل، آپ کا حلیہ مبارک کا ذکر کیا، یہ آخری درجے کی بات ہوتی ہے۔ سیرت کی کتابیں اگر آپ پڑھیں گے، ان کا مطالعہ کریں گے تو آخری صفحات میں سیرت نگار آپ کے حلیہ مبارکہ کو لکھتا ہے۔ آپ کا حلیہ مبارکہ ایسا تھا، وہ پوری تفصیلات مجھے یاد بھی نہیں ہے اور میں بیان بھی نہیں کر سکتا، کچھ باتیں سناتا ہوں۔ سیرت نگاروں نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک، ریش مبارک گھنی تھی، اور جس میں قریباً 20 سے 25 بال سفید ہوئے تھے۔ دیکھ رہے ہیں اس امت کی خصوصیت؟ ہے کسی کے پاس یہ دولت، ہے کسی کے پاس یہ قوت جو اپنے نبی کی ان باریک باتوں کو محفوظ کر سکا ہو؟ اس امت کو یہ خصوصیت حاصل ہے، اس نے یہ بات محفوظ کر لی کہ نبی کے ریش مبارک میں کتنے بال سفید تھے۔ تعداد و گنتی ان کی لکھ دی گئی کہ آپ کی ریش مبارک گھنی تھی اور اس میں 20 سے 25 بال سفید ہوئے تھے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا، بڑھاپا آنے لگا، جب آپ کے بال سفید ہونے لگے تو آپ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ تو بوڑھے ہو رہے ہیں، آپ کی داڑھی سفید ہو رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، ابو بکر شیبتنی ہود و اخواتھا، سورہ ہود ان جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ خدا کے اللہ رب العزت نے جو ظالموں پر اپنے عذاب کا تذکرہ کیا، اس کے خوف، اس کی دہشت نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اور سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ کا سر مبارک بڑا تھا، کہا جاتا نا سر بڑا سردار کا اور پیر بڑا گمار کا۔ آپ کا سر مبارک بڑا تھا، آنکھوں کی کیفیت سیرت نگاروں نے اس طرح بیان کی ہے کہ آنکھوں کی جو پتلی تھی بالکل سیاہ تھی، بالکل کالی، اور جو سفیدی ہوتی ہے وہ بالکل سفید، اور اس کے اندر ہلکے ہلکے سرخ رنگ کے ڈوئے پڑے ہوئے تھے۔ بڑی آنکھیں، پتلی بالکل کالی، اور اندر جو سفیدی بالکل سفید، اور اس میں ہلکے سرخ رنگ کے ڈورے پڑے ہوئے تھے۔ چہرے مبارک نورانی تھا، جو ایک بار دیکھ لیتا مروب ہوئے بغیر نہ رہتا، جو آپ سے ایک بار مل لیتا بار بار اس کو ملنے کا اشتیاق ہوتا۔ چہرے مبارک میں اتنا نور تھا۔ اور صحابہ نے روایت کی ہے کہ آپ کے سینے مبارک سے ناف تک ایک پتلی بالوں کی لکیر آئی تھی۔ بہت زیادہ روئے نہیں تھے سینے پر، بہت زیادہ روئے ہوتے آدمی برا لگتا ہے نا، روئے تھے جسم پر لیکن کم تھے، اور یہاں سے لے کر ناف تک ایک لکیر سی روؤں کی بنی ہوئی تھی۔ اور سینے مبارک چوڑا تھا، درمیان قد آپ کا درمیانی تھا، بہت زیادہ طویل القامت نہیں تھے، درمیانی تھا۔ لیکن آپ کا یہ معجزہ تھا، اگر چاہے جتنے لمبے لوگ ہوں ان کے درمیان آپ کھڑے ہوتے تھے تو سب سے لمبے دکھتے تھے۔ یہ نبی کا معجزہ تھا، قد آپ کا درمیانی تھا، لیکن چاہے جتنے لمبا آدمی آپ کے بغل میں کھڑا ہو جائے وہ ٹھنگنا دکھتا تھا، پستہ قد دکھتا تھا، نبی کا سر ہی بلند دکھتا تھا۔ اور سینہ چوڑا تھا نبی کا، اور پٹھوں پر اور ہاتھوں میں گوشت تھا۔ صحابی رسول کہتے ہیں، خدا کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ، آپ کی ہتھیلی اتنی ملائم تھی کہ حریر اور دیباج کے کپڑوں میں بھی اتنی ملائمیت نہیں ہوتی۔ اور آپ کا کمال اور آپ کا اخلاق یہ تھا، جو کوئی آپ سے مصافحہ کرتا اپنا آپ کھینچتے نہیں تھے، جب تک وہ خود اپنا ہاتھ نہ کھینچ لیتا اس وقت تک آپ اپنا ہاتھ نہ کھینچتے تھے، وہ پکڑے رہتے تھے، وہ پکڑے جب تک کوئی شخص اپنا چہرہ نہ پھیر لیتا آپ اس سے اپنا چہرہ نہ پھیرتے۔ یہ نبی کے بلند اخلاق تھے۔ اور قدم مبارک جب زمین پر رکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ مضبوطی کے ساتھ آپ چل رہے ہیں، مضبوطی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ جب تکلم فرماتے تھے تو صاف اور واضح گفتگو فرماتے تھے، جب کوئی بات ضروری ہوتی تھی تو وہ 3 بار آپ اس کو دہراتے تھے، صاف اور واضح گفتگو فرماتے تھے۔ یہ ہمارے نبی کے اوصاف تھے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔
یہ چند باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے تعلق سے آپ حضرات کے گوش گزار کی گئی ہیں، اور آپ لوگ بھی قابل صد مبارکباد ہیں کہ اس پروگرام کو، جس کو بس اتفاقاً شروع کر دیا گیا تھا، آپ نے بہت ہی اس کو عزت بخشی اور آپ نے بڑی قدر اس کو دی، اور اپنے حوصلوں کا آپ نے ثبوت دیا، اور محبت رسول اور عشق رسول کا آپ نے ثبوت دیا۔ آپ یقیناً قابل صد مبارکباد ہیں، اور مجھے امید ہے اس بات کی کہ اللہ کی نظر رحمت اس مجلس پر پڑ رہی ہے، اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ رب العزت کے خلیل کا، ان کے محبوب کا تذکرہ اس مجلس میں کیا گیا ہے، اور ایک دو دن نہیں 12 روز مسلسل نبی کا تذکرہ اس مجلس میں ہوا۔ اس لیے ہم اس مجلس کو اپنے لیے باعث مغفرت سمجھتے ہیں۔ ہمیں امید ہے اور امید کرنا چاہیے کہ رب العزت اس مجلس کے صدقے میں اور اس تذکرے کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے گا۔ اب بس یہیں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يا ربنا إنك رؤوف رحيم، يا ربنا إنك رؤوف رحيم، يا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، إنك أنت الأعز الأكرم۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ اے اللہ یقیناً آپ کی توفیق سے یہ 12 روزہ پروگرام آج اپنے اختتام کو پہنچا۔ یقیناً اگر آپ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم اپنے آپ کو اس قابل نہ جانتے تھے۔ اے اللہ آپ کی توفیق سے، آپ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اے اللہ ہم سے یہ کام لے لیا، یہ خدمت لے لی۔ اے اللہ ہم سب کو آپ نے اپنے حبیب کا تذکرہ کرنے کی اور اس کو سننے کی توفیق بخشی۔ یقیناً یہ بہت بڑا عمل ہے، اور یہ ہمارے لیے اے اللہ راہ نجات بن سکتا ہے، مغفرت کا سبب بن سکتا ہے۔ اے میرے رب ان پوری مجلس پر، تمام حاضرین مجلس پر رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے اور ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے میرے رب ہم سب خطا وار ہیں، قصوروار ہیں، ان ناپاک ان زبانوں سے اے اللہ آپ کے رسول کا تذکرہ ہوا ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں۔ میرے رب ہمیں معاف فرما دیجیے گا اگر آپ کے رسول کے عزت و احترام کے تعلق سے، ان کے سیرت کے تعلق سے اگر لغزش ہوئی ہو، کوتاہی ہوئی ہو، غلطیاں ہوئی ہوں، اے اللہ یقیناً ہم اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں کہ ہم سے اس کا حق نہیں ادا ہوا، نہ ہم صحیح کہہ سکے اور نہ کہیں صحیح سن سکے۔ اے اللہ ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، میرے رب ہمیں معاف فرما دیجیے گا، ہمیں معاف فرما دیجیے گا، محروم نہ فرمائیے گا۔ اے اللہ یقیناً آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آپ کی سیرت کا ذکر اے اللہ یقیناً یہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، ہم سب کے لیے مشعل ہدایت ہے۔ اے اللہ اس مجلس کی برکت سے، اے اللہ ان بیانوں کی برکت سے اے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت، سچی فرما برداری، آپ کی سنتوں کا سچا پیرو بنا، آپ کی سنتوں کا سچا پیرو بنا۔ اے اللہ اپنے رسول کی مرضیات پر، ان کی سنتوں پر، ان کے طریقوں پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اسلام ہمیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، اور اسلام پر ہم مر مٹنے والے ہوں، اپنے رسول کی ناموس پر مر مٹنے والے ہوں، اس کا جذبہ ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ اپنا کرم فرما، فضل فرما، تمام حاضرین مجلس کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما، بیماروں کو شفا یاب فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا یاب فرما، مرحومین امت کی مغفرت فرما۔ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اے میرے رب آپ جان رہے ہیں
کن کو کیا پریشانی ہے، کن کو کیا فکر لاحق ہے، کن کے گھر میں کیا دقتیں ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے ان تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ آپ کی بندیوں نے بھی بھرپور حصہ لیا، اپنی تمام مصروفیتوں کے باوجود پورے جوش و خروش کے ساتھ اے اللہ سیرت رسول کی ان مجلسوں میں برابر آتی رہیں، بڑی قربانی دی۔ اے اللہ اپنے ان بندیوں پر بھی نظر رحمت فرما، ان کو ہدایت دے، ان کو سمجھ و شعور دے، اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کی انہیں توفیق دے۔ اے اللہ اپنے کرم کا فضل کا معاملہ فرما، بار بار اس طرح کی مجلسوں کو ہمیں سجانے اور سنوارنے کی توفیق دے، بار بار اپنے ذکر رسول کی اے اللہ اپنے رسول کے تذکرے کی توفیق دے، ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه